دو آیتیں ہیں جو قرآن میں بھی ہے اور زبور میں بھی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. کیا لکھا ہے؟ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا پر صالحین کی حکومت ہوگی، متقین کی حکومت ہوگی، نیک لوگوں کی حکومت ہوگی. جبکہ اس وقت صرف آپ کو ایران ایک ایسا ملک نظر آئے گا جہاں متقین و صالحین کی حکومت ہے، یا پھر عراق کے اندر بھی ظاہراً کچھ اور ہے، مگر حکومت اصل میں آغا سیستانی کے ہاتھ میں حکم ان کا چلتا ہے. باقی دنیا میں آپ دیکھیں فاسق و فاجر، لٹیرے، شرابی، دھوکے باز، جھوٹے، امریکہ کے ایجنٹ، یہ حکومت کر رہے ہیں اور دنیا کے امن کو نابود کر رہے ہیں، جن کا مقصد ہے دولت حاصل کرنا، پیٹرول حاصل کرنا. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی خاطر شام پورا برباد کر دیا، 1 ملین 10 لاکھ لوگوں کا خون بہایا، کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے. یہ ظالمین لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. مگر آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ آخری زمانے میں جب سرکار آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، ظالمین کا خاتمہ ہوگا، متقین و صالحین کی حکومت ہوگی. اب جب خدا نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، تو یہ زبور کی آیت موجود ہے، کوئی عیسائی اسے نکال نہیں سکتا. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. اب یہ زبور کو انگلش میں سام کہتے ہیں، سام PSALMS، سامز، اور اس کا چیپٹر نمبر 37 آیت نمبر 9 ہے. فار ایول ڈوئرز shall be cut off. ایول یعنی گناہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. but those that wait upon the Lord، اور کون حکومت کریں گے؟ اچھے لوگ. they shall be inherit the earth، متقین و صالحین حکومت کریں گے جب امام زمانہ آئیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یعنی صرف آپ نہیں بلکہ عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں. میں نے کافی آیتیں کل بتائی تھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شان میں جو تورات انجیل میں آئی ہیں. یہ زبردست آیت ہے، نوٹ کر لیں کسی عیسائی کو مسلمان بنانے کے لیے. اور آیت کا نمبر بھی بہت اچھا ہے، نمبر بھی 12 ہے اور ذکر بھی 12ویں امام کا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لوکا کی انجیل، نیو ٹیسٹامنٹ آف لیوک، چیپٹر نمبر 12، 12واں چیپٹر اور 50ویں آیت. اس آیت کے ذریعے سے جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ان کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ دیگر انبیاء سے افضل ہے، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. نبی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، مگر جب امام زمانہ آئیں گے، کل آپ نے سنا، تو امامت کے لیے حضرت عیسیٰ کہیں گے میں امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں، آپ ان کے جانشین ہیں. اور یہ آیت انجیل کی یہی کہہ رہی ہے. کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں بٹ I have a baptism to receive, and how distressed I am until it is over. اب بیپٹزم مختصر یعنی بیعت، تفصیل میں وقت نہیں ہے، لیکن بیپٹزم کا اصطلاحی ترجمہ بیعت ہے. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، آیت نوٹ کر لیں، 12واں چیپٹر لیوک کا اور 50ویں آیت. I have a baptism to receive، مجھے ایک بیعت کرنی ہے، اور جب تک وہ بیعت نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملے گا. یعنی ایک ہستی ہے جو حضرت عیسیٰ سے بھی بلند ہے. اگر عیسیٰ خدا ہوتا تو خدا تو کسی کی بیعت نہیں کرتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. خدا ہونے والا عقیدہ بھی یہاں باطل ہو گیا. آج بھی آیت موجود ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے ایک بیعت کرنی ہے. ہاں، وہ کن کی بیعت کریں گے؟ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے. صلوات پڑھی محمد و آل. عزیزو، اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف کہ اصل جو امام کے
ظہور میں دے رہی ہے وہ ہمارا کردار ہے، ہمارا اخلاق ہے۔ اگر ہم متقی ہو جائیں تو مولا کا جلد ظہور ہوگا۔ اور پھر مولا کو انتظار ہے 313 اصحاب کے۔ وہ 313 اصحاب مولا کی اصل طاقت ہیں۔ اگر مولا انہیں کہے گا کہ وائٹ ہاؤس جڑ سے اکھاڑ کے لے آؤ تو ایک لمحے میں لے کر آئیں گے۔ جس حکومت کو کہیں گے وہ آصف بن برخیہ والی طاقت رکھنے والے ہوں گے، وہ طے العرض کرنے والے ہوں گے، جیسے امام اعلان کریں گے پوری دنیا میں ہوں گے، فوراً کعبۃ اللہ میں پہنچ جائیں گے۔ اب یہ 313 آسمان سے نہیں آئیں گے، جب ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہاں، جب ہمارے نکاح کا مقصد یہ ہو کہ ایسے بچے ہوں جو امام کے 313 اصحاب میں شامل ہوں، اس کے بعد ہی یہ 313 پیدا ہوں گے۔ یہ کوئی جنت سے آنے والے نہیں ہیں، یہ ہماری اور آپ کی کوشش سے ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا اگر نوجوان امام کے عاشق ہیں تو یہ امام کا حقیقی انتظار ہے۔ اگر ہماری بہنیں مائیں امام کی عاشق ہیں، چاہتے امام کا ظہور ہو، تو یہ 3 چیزیں، 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمیشہ وضو سے رہیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، اور ہمیشہ سال بھر روزے میں رہیں، سوائے 3 روزوں کے جو حرام روزے ہیں، عید کے اور محرم کا۔ آج کا روزہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمیشہ روزے سے رہنے سے اللہ کا وعدہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، میں تمہیں اپنی محبت بھی دوں گا اور یقیناً میری طرف سے تمہیں ایک درس بھی ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔